اب آئندہ سال ہی رمضان المبارک میں جمعہ ہمیں نصیب ہوگا، آئندہ سال رمضان آئے گا اور رمضان میں جمعے بھی آئیں گے اور آخری بھی جمعہ آئے گا۔ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس ماہ مبارک میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اتنا طے ہے کہ اگلے سال رمضان ضرور آئے گا۔ رمضان کا آنا طے ہے، ہمارا رمضان میں ہونا، آپ کا ہونا یہ طے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھو۔ جب آخری نماز سمجھ کے پڑھو گے تو تم نماز میں دل لگا کر پڑھو گے، اور آدمی جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا اور اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا دیا کہ اے مالک اب تو ہے اور میں ہوں، زندگی کا سارا سامان دنیا سب پیچھے ہے میرے، تو ہے ہمارا رب اور ہم ہیں تیرے بندے۔ یہ کہہ کر اللہ کا ہر ایک بندہ نماز میں ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لیتا ہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نماز کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح رمضان میں جب روزہ رکھتا ہے تو سحری کھانے کے بعد دعا پڑھ لیتا ہے اور اس میں بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا، اور پھر جب روزہ کھولتا ہے تو پھر دعا پڑھتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ یہ بندہ اپنی زبان سے بھی کہتا ہے اور اپنے دل سے بھی کہتا ہے۔ اگر یہ کہنے میں یہ کرنے میں ہماری نیت خالص نہ ہو تو پھر ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوگی اور ہمارا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ نماز بھی دین کا ایک اہم رکن ہے، بنیادی رکن ہے، روزہ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور پھر زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک بنیادی اور اہم رکن ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، نماز بھی بنیادی رکن، روزہ بھی بنیادی رکن اور زکوٰۃ بھی بنیادی رکن۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اللہ کو اتنا پسند ہے اور روزے دار اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ مالک فرشتوں میں اپنے روزے داروں پر فخر فرماتا ہے اور اپنے روزے داروں کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کی مجلس میں۔ فرشتوں کی مجلس میں، جو دنیا کی مجلسوں سے بہت اعلیٰ مجلس ہوتی، فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کی عبادت سے غافل نہیں رہتے، جو ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کی تسبیح بیان کرنا بند نہیں کرتے۔ یہ تو ہم آپ ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اللہ فرماتا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا، یہ جنات اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کی عبادت ہر وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا گئے۔ آپ جو کچھ کر کے گئے وہ سب اللہ کی عبادت ہے، اور اسے کرنا، اسے برتنا ہر ایک امتی کی ذمہ داری ہے، ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے اگر اس کو برتتا نہیں ہے، اس کو کرتا نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا، وہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرے گا۔ اللہ نے اتنا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس مہینے میں ایک دن کا روزہ اتنا عالی ہے اور اتنا زیادہ اجر کا مستحق ہے کہ آدمی اگر اس کو چھوڑ دے اور پھر اپنی پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس ایک روزہ رکھنے میں اللہ جتنا خوش ہوتا ہے اور جتنا اجر عطا فرماتا ہے
پوری زندگی اگر کوئی روزہ رکھ لے تب بھی وہ اجر اس کو نہیں مل سکتا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرا بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ آدمی بہت لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرا بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ آدمی بہت سے اعمال لے کے اللہ کے یہاں جائے گا تو ہر ایک عمل کا بدلہ اللہ خود اپنے ہاتھ سے بندے کو نہیں دے گا، بلکہ فرشتے متعین ہے۔ کوئی نماز کا روزہ دے گا، کوئی صدقات کا روزہ دے گا، کوئی خیرات کا بدلہ دے گا، لیکن جب روزے کی باری آئے گی تو اللہ خود بدلہ دے گا، اور اللہ کیا بدلہ دے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ تبھی یہ کہا گیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے رکھا ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اس حدیث کو علماء نے دو طریقے سے پڑھا، الصوم لی وانا اجزی بہ اور الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ بدلہ دے گا اور کبھی اللہ ہی اس کا بدلہ۔ اور جب اللہ روزے کا بدلہ بن جائے تو ہر ایک چیز ہماری ہو گئی، ہر ایک چیز ہماری ہو گئی، اس لیے کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ کی ہے، وہ سب اللہ کی ہے۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے نا، بہت اللہ والی بڑھیا تھی، اس کا جب انتقال ہونے لگا تو فرشتوں نے اسے جنت دکھائی، اسے جنت دکھائی، لیکن اس نے اس جنت میں اپنے رب کا دیدار نہیں دیکھا، اپنے رب کو نہیں دیکھا، اس نے منہ پھیر لیا۔ پوچھا فرشتوں نے تم کو جنت سے پیار نہیں ہے، تم کو جنت نہیں چاہیے؟ تو اس بڑھیا نے کہا جس جنت میں میرا رب نہ ہو اس جنت کو لے کے ہم کیا کریں گے، ہم کو تو ہمارا رب چاہیے، ہم کو تو ہمارا رب چاہیے، اور جب ہم کو ہمارا رب مل جائے گا تو جنت پھر ہماری پکی ہے، اس لیے کہ جنت تو ہمارے رب کی ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تم سے پہلی جو امتیں آئیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور تم سے پہلے جو آدمی تمہاری امت سے دنیا سے گزر گئے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ دونوں طرح بتایا، امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے اور پھر اللہ کے آخری پیغمبر کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، تم پر بھی اور تم سے پہلے جو گزر گئے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم اللہ کا لحاظ کرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف کرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ روزوں کا مقصد ہے۔ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ روزے کی حالت میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہمیں پانی نہیں پینا ہے، کھانا نہیں کھانا ہے، کتنی بھی بھوک لگ جائے، پیاس کی کتنی بھی شدت بڑھ جائے، لیکن اس مالک کا حکم نہیں ہے کھانے پینے کا، جب تک غروب آفتاب نہیں ہو جائے گا پانی نہیں پیا جائے گا، کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ یہ عادت پڑ جائے، اسی سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اسی عادت سے اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ فرماتا ہے میں نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ کا لحاظ کرنے والے بن جاؤ۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کا خوف رکھنے والے بن جاؤ گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں پائے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں پائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تم جب گناہ کی طرف بڑھو تو تمہیں خوف آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تمہارے اندر یہ خوف آ جائے گا تو تم گناہ کی طرف نہیں بڑھو گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت سے ایک گناہ ہو گیا، ایک گناہ ہو گیا۔ اب اس کے اندر اللہ کا اتنا خوف، اتنا ڈر کہ وہ خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا کہ میرے آقا مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب مجھے سنسار کر دیا جائے، مجھے مار دیا جائے۔
اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ غلطی تو تم سے ہوئی ہے، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی کیا غلطی ہے، جاؤ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو پھر آنا۔ بچے کی ولادت ہو گئی، وہ عورت پھر آئی اور فرمایا میرے آقا مجھے سنسار کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ دودھ چھوڑ دے گا پھر آنا۔ وہ عورت بے چین رہا کرتی تھی کہ کب وقت آ جائے اور کب بچہ دودھ چھوڑ دے اور میں اپنے گناہوں کی معافی اس دنیا میں کرا لوں۔ بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، پہنچ گئی اور پھر میرے آقا مجھے سنسار کر دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اور سنسار کیسے کرتے معلوم ہے؟ ایک جگہ آدمی کو باندھ دیا جاتا ہے اور پتھر برسائے جاتے ہیں، جب تک وہ مر نہیں جاتا جب تک اس کے اوپر پتھر برستے رہتے۔ یہ معمولی سزا نہیں ہوتی، یہ تو وہی اپنے اوپر اس کو نافذ کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، جس کے اندر تقوی ہو، جو پرہیزگار ہو۔ وہ اللہ کی بندی اتنی پرہیزگار اور اتنی اللہ سے ڈرنے والی تھی کہ اس نے اپنے گناہوں کی تلافی اس دنیا میں کرا لی۔ اگر وہ چاہتی تو چھپ کر اللہ سے گر گرا کر رو کر اللہ سے معافی کرا لیتی، لیکن اس کے دل میں ڈر اتنا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو سنسار کرانا گوارا کر لیا۔ ایک صحابی حضرت ماعز، ان سے بھی گناہ ہو گیا، یہ بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے پیغمبر چاہ رہے تھے۔ پہلے یہ ابو بکر کے پاس گئے تو ابو بکر نے کہا کہ جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے پیغمبر چاہ رہے تھے۔ پہلے یہ ابو بکر کے پاس گئے تو ابو بکر نے کہا کہ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، چپ چاپ اپنے رب سے دعا کرو، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن وہ بے چین تھے۔ حضرت فاروق اعظم یا کسی اور صحابی کے پاس آئے، انہوں نے کہا جاؤ اللہ کے پیغمبر سے بتاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس جب آئے تو اللہ کے پیغمبر نے سنا اور کہا جاؤ، کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ یہ چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر سزا نافذ نہ ہو، اس لیے کہ سزا معمولی نہیں ہے، زنا کی سزا معمولی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے آقا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے چھڑانے کی کوشش کی، فرمایا دیکھو یہ پاگل تو نہیں ہے، یہ مجنون تو نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے بتایا نہیں، یہ پاگل نہیں ہے۔ کہا دیکھو یہ نشے میں تو نہیں ہے، نہیں نشے میں بھی نہیں ہے۔ جب تمام باتیں ہو گئی تو پھر اللہ کے پیغمبر نے سنسار کا حکم دے دیا۔ پھر سنسار کا حکم دے دیا کہ جاؤ اسے سنسار کرو، انہیں بھی سنسار کر دیا گیا۔ اور وہ صحابی جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے پاس انہیں بھیجا تھا، اللہ کے پیغمبر نے ان سے فرمایا کہ تم نے میرے پاس کیوں بھیج دیا، تم نے ان کو میرے پاس کیوں بھیج دیا، اس سے توبہ کروا لیتے، اللہ سے معافی کروا لیتے، تم نے میرے پاس بھیجا اور جب میرے پاس معاملہ آ گیا تو پھر اس پر قانون شریعت نافذ ہو کر ہی رہے گا۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمائی کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے پر ان کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو پورے مدینے والوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ تھا اللہ کا خوف اور یہ ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ فرماتا ہے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور اللہ کا ڈر جب پیدا ہوگا تو تمہارے روزے بھی اچھے گزریں گے، تمہاری نماز بھی اچھی ہوگی اور تمہاری زکوٰۃ بھی اچھی ہوگی۔ روزہ ہم نے رکھ لیا، نماز ہم نے پڑھ لی، لیکن یہ غلطی ہم یہ کرتے جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں اکثریت کوتاہ ہے، اکثریت کوتاہی کرتی ہے اور اپنے پورے مال کا حساب نہیں لگاتی ہے، بس ایسے ہی اندازے سے نکال دیا۔ یاد رکھو اندازے سے زکوٰۃ نکالنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جب تک آپ اپنے ایک ایک مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اپنے ایک ایک مال کا حساب لگائیے اور زکوٰۃ ادا کیجئے۔ ابھی 3-4 دن کا واقعہ، ایک جگہ ایک صاحب سے ملنے گئے تو ان کے یہاں 80 لاکھ کا مال لگا ہوا ہے۔ کتنے کا لگا ہوا؟ 80 لاکھ کا مال لگا ہوا ہے، اور 80 لاکھ میں 2 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے۔ کتنی بنتی ہے؟ 2 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی نکال دیتے ہیں، جوڑتے نہیں ہیں، 10-20 ہزار نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھو 10-20 ہزار نکالنے سے کام نہیں چلے گا، یہ فرض ہے اور اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے اور اسلام کا بنیادی رکن ہے، آپ کو نکالنا پڑے گا۔
اور اگر آپ نہیں نکالتے ہیں تو قیامت کے دن آپ بہت برے پھنس جائیں گے، آپ بہت برے پھنس جائیں گے۔ دنیا میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، ادھر ادھر کر دیا، غریبوں کو تھوڑا بہت پیسے دے دیا اور کہا کہ ہو گیا کام، نہیں چلے گا کام۔ ایک ایک رتی کا حساب اللہ کے یہاں ہوگا، آپ کو ایک ایک رتی کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ آپ کی دکان میں مال لگا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ آپ کے گھر میں زیور ہے آپ کی بیوی کے پاس، اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی۔ آپ کا پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اور اگر نہیں نکالے تو اللہ فرماتا ہے کہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خبر دے دو، ان کو بتا دو دردناک عذاب کے بارے میں کہ اللہ کے یہاں یہ دردناک عذاب کا شکار ہوں گے، اور وہ عذاب ایسا ہے ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب لپٹنے والا ہے، چپٹنے والا ہے، اس سے آدمی بھاگ نہیں پائے گا۔ یہاں آدمی کے ذرا سے آگ لگ جائے تو بھاگ جائے گا، ادھر ادھر کر کے بجھا لے گا، لیکن کبھی آپ اندازہ کیجئے جھلی چپک جاتی ہے، کبھی جھلی چپک جاتی ہے، اور جب جھلی چپکتی ہے تو وہ معمولی عمل سے نہیں چھوٹتی ہے، اس کو چھڑانا پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ تصور کیجئے، اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کا عذاب لپٹنے والا ہے، چپٹنے والا ہے، چپکنے والا ہے، اور جب وہ عذاب پورے بدن پہ چپک جائے گا تو اس کے چھڑانے کی کیا کوشش ہوگی۔ وہاں تو ہمارے ہاتھ بھی کام نہیں کریں گے، ہر جگہ تو وہ عذاب چپکا ہوگا، ہر طرف تو وہ آگ چپکی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اسلام کے ہر رکن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے ابھی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، 4-5 دن باقی، اس میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیجئے اور روزے کی پابندی کیجئے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرتے ہوئے گزریے۔ آئندہ سال آپ کو رمضان ملے یا نہ ملے، ہمیں ملے یا نہ ملے، اس کی کوئی گارنٹی ہے نہیں ہے۔ اسی رمضان میں اپنی مغفرت اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرائیے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔